الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا جو طولانی فرمان آپ کو میں سنا رہا تھا، اس پروگرام کو روک کے معاشرے کا ایک انتہائی مبتلا بہا یعنی ایسی مشکل کہ جس سے تقریباً سب دوچار ہیں، سب کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اس امید سے کہ شاید ہماری اس گفتگو کے نتیجے میں کسی گھر میں امن اور امان قائم ہو، فاصلے کم ہو جائیں، جدائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ وہ یہ کہ جو میاں بیوی ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، 5ویں قسم نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی 4 قسم کی ہو سکتی، یا تو میاں اور بیوی دونوں بااخلاق ہیں، خوش اخلاق ہیں، بردبار ہیں، متواضع ہیں۔ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو، میاں بیوی ہیں جو دونوں خوش اخلاق ہیں، بشاش چہرہ ہے، ہنسمکھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہماری طرف سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ دونوں بھی اور پورا گھرانہ بھی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں بد اخلاق ہیں، جسے کہتے ہیں ایک سے ایک بد اخلاق ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے اور اخلاق حسنہ بلکہ اس سے بڑھ کے مکارم اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 قسمیں۔ تیسری قسم وہ ہے جہاں شوہر بد اخلاق ہے، بیوی خوش اخلاق ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے، بیوی خوش اخلاق ہے، شوہر بد اخلاق ہے۔ اچھا جی، وہ پہلے 2 کے بارے میں ہم کوئی بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں دونوں خوش اخلاق ہیں، اللہ ان کو اس حسن خلق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دونوں بد اخلاق ہیں انہیں اخلاق اہل بیت اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ میاں بیوی کی جہاں شوہر بد اخلاق ہے، بیوی خوش اخلاق ہے، اس کے بارے میں وہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روایات بہت ہیں لیکن ابھی بطور نمونہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جو ہماری روایات کی وہ کتاب ہے، اور ہمارا کوئی مجتہد اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے، یہ وسائل الشیعہ ہے۔ بہت سارے علماء کرام بھی، طلاب بھی سنتے ہیں۔ آج یہ مجھے کسی نے وائس میسیج کیا تھا کہ آپ نے ایک دن ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت بیان کی تھی، اس میں آپ نے جعفر جحفی کہا تھا، جبکہ یہ جعفر نہیں ہے، جابر ہے۔ میں نے دوبارہ ویڈیو اپنی سنی، ایسے میرے منہ سے جابر کی جگہ جعفر نکلا تھا۔ میں نے ان کو کہا ہے سبقت لسانی سے یہ میرے منہ سے جعفر نکلا ہے، اس کو ٹھیک کریں گے، اور میں نے ان کا پھر نشاندہی پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو اتنی باریک بینی سے بعض علماء کرام بھی سنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ قال علیہ السلام۔ اچھا، اس میں معصوم کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر اگر رسول خدا کا فرمان ہو تو آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جاتا ہے، آن حضرت کے علاوہ کسی اور معصوم کا ہو تو علیہ السلام لکھتے ہیں۔ یقیناً کسی امام معصوم کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا ثلاث من النساء
یرفع اللہ عنہم عذاب القبر وَيَكُونُ مَحْشَرُهُمْ مَعَ فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین خواتین، تین قسم کی خواتین یا عام خواتین یا بیویاں کہیں آپ، بیویاں، کیونکہ آگے جو باتیں ہو رہی ہیں عام خاتون کوئی غیر شادی شدہ یا جو ہے نا کوئی مطلقہ نہیں، جو کسی کے نکاح میں ہو نا. تو تین قسم کی خواتین ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر ان سے اٹھا لیتا ہے، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتی ہیں. اور وَمَحْشَرُهُمْ مَعَ فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور روز قیامت وہ حضرت زہرا علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگی. حضرت زہرا علیہ السلام کے جوار میں ان کو جگہ ملے گی. پہلی خاتون کون ہے؟ اچھا یہ مختلف روایتیں ہیں. اس میں وسائل شیعہ میں امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا لکھا ہوا ہے. بعض روایات میں اللہ فقر زوجہا ہے. دونوں ہم سب کے خصوصاً خواتین کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی ہے کہ اپنے مرد کی غیرت پر صبر کرے. کیا مطلب ہے غیرت پر صبر کرے؟ مرد کی غیرت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ کوئی تکلیف یا بوجھ محسوس نہ کرے. مرد کی غیرت کے تقاضے ہیں. مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیوی برہنہ سر گھر سے نہ نکلے. مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیوی کسی نامحرم سے ہاتھ نہ ملائے. مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، کہ بھئی وہ اپنی آواز جو ہے نا، وہ قدرتی اور خداداد جو آواز ہے اس کو چھوڑ کے ایک مصنوعی اور باریک کہیں یا نازک آواز میں مردوں کے ساتھ باتیں نہ کرو، تاکہ وہ جو مرد دل کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو کہیں موقع اور بہانہ نہ ملے. مرد کی غیرت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صبر چاہیے. صبر، اسی لیے ہم نے وہ صبر کی قسمیں کی تھی. ایک صبر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ صبر چاہیے ہوتا ہے. مرد اگر اپنی غیرت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بیوی مزاحمت نہ کرے، خوشی سے مرد کی غیرت کے تقاضوں کو پورا کرے. بعض روایات میں اللہ فقر زوجہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بہرحال شادیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی منگنی سے پہلے، رشتے کو طے کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے. شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، خدا نخواستہ مرد جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ اس کے گھر میں فقر ہے، تنگ دستی ہے، اور بیوی کے وہ مطالبات، چاہے ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، لباس سے ہو، رہائشی مکان سے ہو، وہ اس کی فرمائشوں کو، ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو وہ اپنے میاں کے فقر، غربت اور ناداری پر صبر کرے. یہ پھر اور بھی بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی آگ لگانے والے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا فساد، بلکہ بعض اوقات طلاق اور علیحدگی تک جو ہے نا وہ نوبت آتی ہے. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ دو تعبیریں ہیں: مرد کی غیرت پر صبر کرے، نمبر 2 مرد کے فقر یعنی غربت اور اس کی ناداری یا مالی کمزوری پر صبر کرے. اچھا جی، اور دوسری جو صفت ہے امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، یہ پوائنٹ ہے، وہ اپنے مرد کی بد اخلاقی پر صبر کرے. مرد بد اخلاق ہے، کوئی صحیح اور مؤدب اور شائستہ زبان استعمال نہیں کرتا، ہر وقت وہ موڈ آف رہتا ہے، گھر سے گھر میں وہ قدم رکھتے ہی جو ہے نا وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. کسی بھی وجہ سے مرد بد اخلاق ہے تو وہ بیوی جو مرد کے بد اخلاقی پر صبر کرے، ہم نے
پتہ نہیں آپ کیوں نکل گئے تھے. ہم نے کہا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتی ہیں. روز قیامت حضرت زہرا علیہ السلام مشہور ہوں گی. ان میں سے پہلی وہ ہے جو اپنے مرد کی غیرت کے تقاضوں کو پورا کرے، اس سلسلہ میں صبر سے کام لے. دوسرا، مرد کے فقر اور تنگ دستی پر جو ہے نا وہ فقر کرے. اور تیسری عورت وہ ہے جو مرد کے بد اخلاقی پر صبر کرے، اسے تحمل کرے. مرد بد اخلاق ہے تو وہ صبر کرے. یہ جو ہے نا یہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کارزار میں جا کے لڑ کے شہید ہونے کا نام جہاد اصغر رکھا ہے. اور نفس پر کنٹرول. شوہر اگر بدتمیزی سے پیش آئے گا تو خاتون کو غصہ آئے گا نا. اس کا نفس امارہ یہ کہے گا کہ یہ بھی رد عمل دکھائے، یہ بھی جو ہے نا وہ ویسی زبان استعمال کرے. نہیں کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ خاتون جنت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرماتا ہے. تیسری عورت وَهَبَتْ صِدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، حق مہر میاں کا معاف کرے. اب 2000 3000 4000 لاکھ وہ رکھا ہو تو اس کو معاف کرنا آسان ہے. کروڑوں اگر رکھا گیا ہے تو اس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ابھی چند دن ایک نکاح پڑھا تو وہ لڑکی کے والد نے لڑکے سے پوچھا کہ بھئی حق مہر کتنا رکھیں. اس نے کہا 70,000 یورو. تو لڑکی نے باپ نے کہا بیٹے یہ بہت زیادہ بنتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ کتنا بنتا ہے، مجھے تو اندازہ نہیں تھا 1 یورو کے کتنے وہ روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا کروڑ سے اوپر بن جاتا ہے. مجھے اب صحیح پتہ نہیں ہے. 2 کروڑ. یہ لڑکا کا اسرا تھا. نہیں جی لکھیں، یہ بھی لکھیں 20,000 جو ہے وہ جیب خرچ بھی ہوگا. یہ پتہ نہیں کیا کہاں سے کماتا ہے بندے خدا. بہرحال کہا کہ 70,000 یا 75,000 یورو اور یہ 20,000 جیب خرچ. باقی تو اس کے کھانا پینا کپڑے رہائش وغیرہ وہ مرد سے زیادہ خواتین کے لوازمات زندگی ہوتے ہیں. یہ روایات کے اندر بھی لکھے ہیں. وہ تمام ان کو جو ہے نا وہ پورا کرے. بہرحال وہ زیادہ ہو معاف کرے تو اس کا زیادہ اجر ہے، کم ہے اس کو معاف کرے اس کا اجر بھی اسی حساب کے ہوگا. اس کے بعد آگے وَيُعْتِ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ. یہ تینوں جو عورتیں ہیں مرد کے فقر اور غیرت پر صبر کرے، مرد کے جو ہے نا بد اخلاقی پر وہ صبر کرے اور حق مہر معاف کرے. ان تینوں قسم کی خواتین کو اللہ تعالیٰ یہ وسائل شیعہ کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 285 ہے. 1000 شہیدوں کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ ان خواتین کو اجر رساؤں. اور وَيُكْتَبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ عِبَادَةُ سَنَةٍ. اور ان تینوں قسم کی جو خواتین ہیں یا بیویاں ان کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس خاتون اس گھرانے کی میاں بیوی کی جہاں خاتون بااخلاق ہے، میاں جو ہے نا بد اخلاق ہے. معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. 5ویں صورت ہے ہی نہیں. اگر ہے تو مجھے درس کے بعد آپ بتائیں یا دونوں بااخلاق ہیں یا دونوں بد اخلاق ہیں یا مرد بد اخلاق ہے تو عورت بااخلاق ہے.